بچوں، آج ہم آپ ہی کی کتاب سے ایک کہانی سنیں گے جس کا نام ہے علم کا شوق۔ تو بچوں چلو کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج سے کوئی 2500 برس پہلے یونان ایک ملک تھا۔ وہاں پر بہت بڑا عالم رہتا تھا۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، اور اس عالم کا نام تھا افلاطون۔ اس کے بہت سارے طالب علم یا شاگرد تھے۔ ایک دن شہر کے سب سے بڑے رئیس نے افلاطون سے درخواست کی کہ وہ اس کے بیٹے کو پڑھا دیا کریں۔ رئیس مطلب اس شہر کا سب سے بڑا امیر آدمی۔ افلاطون راضی ہو گیا۔ رئیس کی ہدایت کے مطابق پڑھائی کے دوران کمرہ بند رکھا جاتا تھا۔ اس وقت کسی کو بھی اندر جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ رئیس کے بیٹے کا ایک غلام تھا جو اسی کا ہم عمر تھا۔ دونوں بالکل ہی ایک عمر کے تھے۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا مگر وہ بالکل بھی پڑھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب رئیس کا بیٹا کمرے کے اندر پڑھ رہا تھا تو غلام کا لڑکا باہر دروازے کے پاس بیٹھا رہتا۔ اسے افلاطون کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی۔ وہ بند دروازے سے کان لگا کر افلاطون کی باتیں نہایت شوق اور لگن سے سنا کرتا تھا۔ دیکھو بچوں، جس کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی علم حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس کہانی میں بھی اس غلام بچے کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ تو کمرے کا دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ باہر کان لگا کے استاد کی باتوں کو غور سے سنتا ہے۔ اور ہمیں دیکھو، ہم کلاس میں ہمارے سامنے استاد جی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن کہیں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تو بچوں، علم کا شوق ہونا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے کہانی کو آگے سنتے ہیں۔ آگے کیا ہوا؟ رئیس زادے کو پڑھتے ہوئے جب 1 سال پورا ہو گیا تو امتحان لینے کے لیے اس زمانے کے قاعدے کے مطابق عالموں کی ایک مجلس بلائی گئی۔ مطلب بہت سارے جو ٹیچرز سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں افلاطون کا جو شاگرد تھا، وہ جو رئیس کا بیٹا، اس کی 1 سال کی تعلیم پوری ہو گئی تھی، اب اس کا امتحان لینا تھا۔ افلاطون کے اور بھی بہت سے جو طالب علم تھے وہاں پر موجود تھے۔ رئیس زادے کو ایک اونچے ممبر پر بٹھایا گیا، پھر اسے ایک عنوان پر تقریر کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایک تو رئیس زادے نے امتحان کی تیاری ٹھیک سے نہیں کی تھی، دوسرے اس پر مجلس کا رعب کچھ ایسا طاری ہوا کہ وہ ایک لفظ بھی بول نہ سکا، کیونکہ اس کی ایک تو تیاری نہیں ہوئی تھی، اوپر سے اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے وہ بالکل ہی ڈر گیا۔ وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے ممبر سے نیچے اتر آیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، میں کچھ نہیں بول پاؤں گا۔ افلاطون کو بڑی پشیمانی ہوئی۔ اب اس کے استاد جو تھے افلاطون، انہیں بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے اپنے دوسرے شاگردوں کو آواز دی، تم میں سے کوئی اس عنوان پر بولنے کے لیے تیار ہے؟ مگر کوئی تیار نہیں ہوا۔ وہی سوال استاد جی نے دوسرے شاگرد سے پوچھا کہ کوئی اور ہے جو بول سکتا ہے، لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ اسی وقت دروازے سے لگ کر بیٹھے ہوئے غلام لڑکے نے نہایت ادب سے کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں اس موضوع پر کچھ بولنے کی کوشش کروں گا۔ اب وہ جو غلام کا لڑکا تھا اس نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب دوں گا یا پھر اس عنوان پر تقریر کروں گا۔ ایک معمولی غلام کی یہ بات سن کر سب کو بہت حیرت ہوئی۔ افلاطون نے اسے بولنے کی اجازت دے دی۔ لڑکے نے اس عنوان پر ایسی تقریر کی کہ لوگ اش اش کر اٹھے۔ اس واقعے سے خوش ہو کر رئیس نے اس لڑکے کو آزاد کر دیا۔ افلاطون نے اسے اپنا شاگرد بنا لیا۔ یہ معمولی لڑکا بڑا ہو کر ارسطو کے نام سے مشہور ہوا اور سکندر اعظم کا استاد بنا دیا گیا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان میں علم کا شوق ہونا چاہیے۔
وہ رئیس کا لڑکا اتنا امیر ہو کے اتنے اچھے استاد کے پاس اسے تعلیم مل رہی تھی، لیکن اس کے پاس علم کا شوق بالکل بھی نہیں تھا، تو اس کا فائدہ اسے بالکل نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف جو غلام لڑکا تھا، اس نے پوری طریقے سے استاد کا فائدہ اٹھایا اور استاد کا نام روشن کیا، اور آگے چل کے اس رئیس نے اس لڑکے کو غلامی سے آزاد کر دیا، اور افلاطون نے خوش ہو کر اسے اپنا طالب علم بنا دیا اور آگے کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ وہی لڑکا جب بڑا ہوا اور بہت سارا علم حاصل کر دیا تو اس کا نام ہوا ارسطو۔ پورے دنیا میں ارسطو کے نام سے مشہور ہوا۔ اور آپ سکندر اعظم کو تو جانتے ہوں گے۔ سکندر اعظم بہت عظیم انسان تھا، اور سکندر اعظم کا اس سے استاد بنا دیا گیا ارسطو کو۔ بچوں، اس کہانی سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ انسان کو علم کا شوق ہونا چاہیے۔